السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو فرمایا کہ اے عورتوں، کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ جہنم میں میں نے تمہاری تعداد سب سے زیادہ دیکھی ہے۔ جب یہ بات عورتوں نے سنی اور جب یہ بات کچھ ظاہر بھی لوگوں نے سنی تو عورتوں کو طرح طرح کے بہانے بنا کر انہیں بہکانا شروع کر دیا کہ جہنم کے معاملے میں بھی تم دوسرے مرتبے میں آتی ہو، جہنم کے معاملے میں بھی تمہارا نمبر دوسرے پر آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ دینے کا حکم دیا، وہاں عورتوں کو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کا جتنا آسان طریقہ عورتوں کے پاس ہے اتنا آسان اور کسی کے پاس نہیں۔ میرے غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت 4 کام کر لیتی ہے تو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے اور اسے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تو جس میں سے چاہے داخل ہو جا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، بلکہ بس 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور ان 4 چیزوں میں سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے نماز کی پابندی۔ میری ماں بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانیوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک عورت اگر چاہے تو 10 سے 15 منٹ میں آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے، اس سے زیادہ تو وقت لگتا بھی نہیں۔ اس کے باوجود عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتی ہیں کہ دراصل گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں ناپاک رہا کرتی ہوں اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ کو سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، آپ کو فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے مل جاتے ہیں، آپ کو پڑوسن کے پاس جا کر بیٹھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو کہیں جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، آپ کو ولیمہ میں جانے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے، آپ شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، مگر آپ کو یہ ٹائم اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ آپ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر 2 سجدے کر لیں۔ آپ اللہ رب العزت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتی، وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی کیا حیثیت ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو اسے چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ لگ جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو۔ اس کے باوجود عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اتنا سا وقت نہیں نکال پاتی۔ کوئی بچوں کا بہانہ کر دیتا ہے تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، دنیا کے انسانوں کے سامنے تو یہ بہانہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لیجئے، بے نمازی عورتوں کو جب ان کی قبروں میں رکھا جائے گا، ابھی مٹی ڈال کر لوگ واپس ہو رہے ہوں گے کہ ان کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، ان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا۔ خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا ہاتھ موم بتی سے جل جاتا ہے، اگر آپ کا ہاتھ چراغ سے جل جاتا ہے تو آپ اس کی جلن برداشت نہیں کر پاتی، تو پھر ذرا یہ سوچئے جب آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگا تو وہ کیسا منظر ہوگا؟ اس وقت عورت کا کیا حال ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کریے، اپنے اوپر رحم کریے۔ عورتیں تو صنف نازک ہیں، ان سے تو مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں ہوتا، تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر ہمیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے، اگر ہم اپنے وجود سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نماز سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں نماز کا پابند بننا ہوگا، ہمیں وقت نکال کر نماز پڑھنا ہوگا۔ ہمیں ولیمہ میں جائیں تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، اگر شادی میں جائیں تو نماز پڑھیں، اگر سفر میں جائیں تو نماز پڑھیں، غرض کے جس کام سے بھی جائیں نماز کو ہم اپنے لیے لازم قرار کر لیں۔ پیارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ان میں سے جو پہلا کام ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور دوسرا کام جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وہ ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، اور بلا عذر شرعی ان روزوں کو نہیں چھوڑنا۔
لیکن کچھ عورتیں جو بلا وجہ چھپ چھپ کر کھانے کی عادی ہیں، کچھ عورتیں صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں، اس کے باوجود ماہ رمضان کا روزہ ترک کرتی ہیں، تو ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ میری ماں بہنوں، ابھی ماہ رمضان آنے میں بہت وقت ہے، اسی وجہ سے میں ماہ رمضان کے متعلق ابھی گفتگو نہیں کرتی، لیکن جو دوسرا کام ہے وہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جس کی بنیاد پر ایک عورت کو جنت کا حال ہے، لڑکیوں کا حال تو یہ ہے کہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، غیر محرم مردوں سے ملاقات کر رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں۔ بچیوں کا یہ حال ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر فلمی اداکاراؤں کی طرح ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو کر رہی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں، محفلوں کے اندر جا رہی ہیں، میک اپ لگا رہی ہیں، ولیموں میں جا رہی ہیں، شادی میں جا رہی ہیں، اس طرح سے بن ٹھن کر جا رہی ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن کی تعریف کریں۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کی سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کرے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل واقعہ اس طرح ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ تو ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا، لیکن رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سرکار نے ہم سے یہ سوال کیا، ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے طور پر جواب دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے جواب کو صحیح قرار نہیں دیا۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے، سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے علی، جاؤ اور حضور سے کہہ دو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ، عورت کے لیے سب سے بہترین دولت یہ ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ بتاؤ علی، وہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ علی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ جواب تمہارا خود کا ہے یا کسی اور نے دیا؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ اے غیب جاننے والے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یہ جواب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ نے دیا ہے۔ مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزیں، ذرا یہ بتائیے کہ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بھی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں دن رات تسبیح ہی کیوں نہ رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کیوں نہ کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی، اگر وہ مردوں سے، غیر محرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی، تو پھر وہ کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی غیرت بول رہی تھی، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عفت بول رہی تھی، یہ سیدہ فاطمہ کا تقوی بول رہا تھا، یہ سیدہ فاطمہ کی پرہیزگاری بول رہی تھی، یہ سیدہ فاطمہ کی حرمت بول رہی تھی، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی تھی، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے تھے کہ ایک عورت کو نہ کوئی مرد دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کو دیکھے۔ سیدہ نے یہ عمل پہلے کر کے دکھایا، تب جا کر لوگوں سے کہا۔ کسی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔
اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، اگر عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اگر عورت پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستینوں کے کپڑے پہنتی ہیں، اور کچھ تو ایسی بھی ہیں کہ بغیر آستینوں کے کپڑے پہنتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، حیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی جوان عورت، کوئی لڑکی جوان ہو گئی ہے تو وہ اپنی آستین اٹھا کر اپنی ماں کو بھی نہیں دکھا سکتی، اپنی کہنی کا اوپر کا حصہ اپنی ماں کو بھی بغیر کسی ضرورت کے نہیں دکھا سکتی۔ تو پھر یہاں تو بڑی ہی فحش اور بے حیائی کا مقام آ چکا ہے کہ عورتیں بغیر آستینوں کے کپڑے پہنتی نظر آ رہی ہیں۔ جو بچیاں آدھی آستینوں کے کپڑے پہن رہی ہیں، اللہ اکبر، کبھی فلموں میں جا رہی ہیں، کبھی ولیمے میں جا رہی ہیں، کبھی شادی میں جا رہی ہیں، کبھی بازار جا رہی ہیں، کبھی کسی میت میں جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا؟ یاد رکھیں، آج کل کے مرد ہو یا آج کل کی عورتیں، سب اپنی اپنی طبیعت کے حساب سے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اور سب کہتے ہیں کہ ہمارا کون کیا بگاڑ لے گا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، آپ کا کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پکڑ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آج قدرت نے جو ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، آج اللہ نے جو ہم سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، جو چاہیں کر لیں، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ یہ حسن باقی رہے گا، نہ یہ جمال باقی رہے گا، نہ یہ عمارتیں رہیں گی، نہ یہ زیور ہوں گے، نہ یہ کپڑے ہوں گے، نہ یہ مکان ہوں گے، نہ باپ کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں ہوں گی، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ دوست و احباب ہوں گے۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہوگا، اللہ کو منہ دکھانا ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر اپنی حیا، اپنی پاک دامنی، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کریں گے، اور اگر کسی سیریل کی اداکارہ، کسی فلم کی اداکارہ اور ہیروئن کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ 2 دن کی زندگی میں عیش کے پیچھے مت بھاگو، 2 دن کی زندگی میں عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی زندگی میں بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی زندگی میں بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مال کی لالچ دے، اگر کوئی زیورات کی لالچ دے، اگر کوئی جائیداد کی لالچ دے، اگر تمہیں بڑے سے بڑا لالچ دے، لیکن نہ پھسلنا، مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، یہ دولت تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، یہ زیورات تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے، یہ محلات تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ جائے گا تو تمہارے کفن میں لپٹا ہوا تمہارا اعمال جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم تو دیکھیے کہ صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے فرما دیا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ کاش عورتیں اس بات پر عمل کرتی، حالانکہ یہ بڑی بات نہیں۔ اب وہ چوتھی اور آخری بات بتاتی ہوں، جن 4 کاموں کو کرنے پر اللہ رب العزت اس عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آپ نے مکھی دیکھی ہوگی، آپ نے مکھی دیکھی ہوگی کہ مکھی انہی چیزوں پر بیٹھتی ہے جہاں غلاظت ہوتی ہے، جہاں گندگی ہوتی ہے، اور وہ کھانا جو ڈھک کر نہیں رکھا جاتا اس پر مکھی بیٹھا کرتی ہے۔ تو ذرا بتائیے کہ جس کھانے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے، کیا ہم اس کھانے کو کھانا پسند کرتے ہیں؟ جس کھانے پر مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کھانے کو گندا قرار دے دیا جاتا ہے، اس کھانے کو مضر قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور آج کل جو عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے معاملے پیش آ رہے ہیں، غور کریے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے اور ایسا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، جو بے پردہ فیشن میں لپٹی ہوئی، فیشن کی چادر اوڑھے ہوئے پوری فیشن میں بن ٹھن کر بازاروں میں نکلتی ہیں، انہی پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں۔ اگر کھانا ڈھک کر رکھا جائے تو مکھی کی یہ مجال نہیں کہ برتن ہٹا کر کے کھانا کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح اگر عورت اپنے آپ کو حیا کی چادر میں لپیٹ کر کے باہر نکلے تو کسی وحشی کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ اپنی گندی نظر سے اس عورت کو داغدار کرے۔
चौथी बात जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो शौहर की फर्माबरदारी है। इस पर मैं आप लोगों को एक बड़ा मशहूर वाक़या सुनाती हूँ और आप लोगों से रुखसत चाहती हूँ। मदीना शरीफ में एक सहाबी रहा करते थे। वो सहाबी उनको अपने घर से किसी काम से जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, जब तक मैं घर से वापस ना आ जाऊं तुम घर से कदम ना निकालना, यहाँ तक कि तुम अपने माँ बाप के घर भी ना जाना। उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और वो सहाबी अपने सफ़र पर रवाना हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वाक़या ऐसे होता है, कुछ यूं वाक़या पेश आ जाता है कि उस औरत का बाप बीमार पड़ जाता है और लोग आते हैं और उसको खबर देते हैं कि सुनो, तुम्हारा बाप बीमार हो गया है तो तुम आओ और उसकी आयादत कर लो। तो वो औरत उन्हें जवाब देती है कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकलने से मना किया है, मुझे कहा है कि मैं जब तक ना आ जाऊं तुम अपने माँ बाप के घर भी ना जाना, तो मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकती। लिहाजा ये बात कहकर वो शौहर उन लोगों को वापस कर देती है और घर से नहीं निकलती। कुछ दिनों के बाद उसके बाप की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में पहुँच जाता है। तो फिर वो लोग आते हैं और कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त आ गया है, अब भी जाकर उससे मिल लो, उसकी आयादत कर लो। तो वो कहती है कि पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाएं और ये सवाल पूछ कर आएं कि मेरे शौहर ने मुझे घर से निकलने से मना किया है, तो क्या मैं अपने घर से निकल सकती हूँ? क्या मैं अपने बाप की आयादत को जा सकती हूँ? तो सहाबा कराम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उसका ये सवाल अर्ज करते हैं तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। जब ये बात वो औरत सुनती है तो फिर वो अपने बाप को देखने को नहीं जाती, यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है। फिर वो लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, आखिरी मर्तबा उसके चेहरे की ज़ियारत तो कर लो, आखिरी मर्तबा अपने बाप का दीदार तो कर लो। लेकिन वो इस मर्तबा भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों को भेजती है, और वो लोग जब सरकार के कदमों में जाते हैं तो सरकार उनसे कहते हैं कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने शौहर की फरमाबरदारी करे। वो औरत जब ये बात सुनती है तो दिल में गम लिए घर में बैठ जाती है, आंखों में आंसू हैं, दिल में गम है, लेकिन उसके बावजूद अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालती, सब्र कर लेती है। दिल में बेचैनी है, इज़्तिराब है, तड़प है कि अपने बाप का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाई। इसी हालत में रात हो जाती है। रात को जब नींद आती है तो ख्वाब में क्या देखती है? वो देखती है कि उसका बाप जन्नत के बागों में टहल रहा है, उसके बाप के सर पर ताज रखा हुआ है, जन्नती लिबास पहना हुआ है। तो वो कहती है कि अब्बा हुजूर, आपने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जन्नत में इतना आला मकाम अता फरमा दिया? तो उसका बाप जवाब देता है कि बेटी, मैंने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया था, मैंने ऐसा कोई अमल नहीं किया था। मुझे जो ये मर्तबा मिला है, मुझे जो ये मकाम मिला है, ये आज तेरे शौहर की फरमाबरदारी करने की वजह से मिला है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए उन औरतों की कुर्बानियों पर। आखिर वो भी तो औरत थी, किस कदर शौहर की फरमाबरदार थी। तो ये चार चीज़ें जिन औरतों में आ जाए, जो औरतें इन चार बातों पर कमर बस्ता हो जाएं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत ये चार काम कर लेगी तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और वो जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। मेरी माँ बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया है आप उस पर अमल करेंगी, वक्त निकाल कर नमाज अदा करेंगी, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी 4 दिनों की है, ये तो ख़त्म हो जाने वाली है। और क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो नमाज के मुतालिक ही किया जाएगा। नमाज जान से प्यारी इमाम हुसैन से पूछो, नमाज जान से प्यारी इमाम हुसैन से पूछो, रसूल पाक के उस नूरे ऐन से